الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ بیان فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس سے اس کے عمل کرنے کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت دے رکھی ہے کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد اعمال صالحہ کرنا تھا، نیک اعمال کرنے تھے، تو وہ تعلق انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ انقطع عنہ عملہ، عمل کرنے کا تعلق اس سے ختم ہو گیا۔ الا من ثلاثہ، سوائے 3 قسم کے ایسے کام ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آنے والے ہیں، اور ہمیں انہی کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہ اعمال درج ہوتے چلے جائیں، اور ہم اس دنیا سے تو چلے گئے جو کہ دارالعمل تھی، لیکن اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہ اعمال نقل فرما رہے ہیں، فرشتے وہ اعمال لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلی بات یہاں پر یہ بیان فرمائی، الا من صدقۃ جاریہ، ایک وہ عمل جو انسان نے صدقہ جاریہ کے طور پر کیا۔ یعنی صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہے کہ انسان نے کوئی ایسا عمل کیا جو کافی عرصے تک وہ عمل چلتا رہا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی مسجد تعمیر کر دی، آپ نے مسجد بنائی، آپ نے مدرسہ بنایا، آپ نے کوئی غریبوں کے لیے، مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنا دیا، یتیموں کے لیے یتیم خانہ بنا دیا۔ کوئی بھی ایسا کام جو صدقہ جاریہ تھا، یعنی کافی عرصے تک وہ چلتا رہا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے، تو الا من صدقۃ جاریہ، سوائے وہ عمل جو انسان نے صدقہ جاریہ کیا ہے، جو اپنے لیے انسان نے جاری کر دیا ہے اور لوگ کافی عرصے تک اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کنواں کھدوا دیا آپ نے نلکا لگوا دیا، کہیں پر پمپ آپ نے لگوا کر دے دیا، پانی کا آپ نے بندوبست کر دیا۔ تو الغرض صدقہ جاریہ کی مختلف شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل جو اس نے جاری کیا تھا اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ چیز موجود ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جائے گی، اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اور دوسری چیز، او علم ينتفع به، یا انسان کوئی علم چھوڑ کر گیا جس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ اب علم جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت کیا ہے کہ آپ طالب علموں کی صورت کے اندر علم چھوڑ کر گئے، اپنے شاگرد آپ نے بنائے، لوگوں کو آپ نے تعلیم دی تھی، لوگوں کو آپ نے دین سکھایا تھا، قرآن آپ نے سکھایا، حدیث آپ نے سکھائی، ان کو قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن کا ترجمہ آپ نے سکھایا، اس کی تفسیر، اس کی تشریح آپ نے سمجھائی، حدیث مبارکہ آپ نے ان کو سمجھائی، حدیث مبارکہ آپ نے پڑھائی، تو گویا کہ آپ نے اپنے پیچھے ایک جمع غفیر، ایک جماعت تیار کر لی جو علم سے وابستہ ہے، جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، جو حدیث مبارکہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو علم آپ نے حاصل کیا وہ لوگوں تک پہنچایا، اور لوگ آگے اس کو پہنچا رہے ہیں، خود بھی عمل کر رہے ہیں، آگے لوگوں کو مزید تعلیم دے رہے ہیں۔ تو طالب علموں کی صورت کے اندر، شاگردوں کی صورت کے اندر آپ علم چھوڑ کے چلے گئے۔ دوسری صورت کہ آپ نے علم کتابی صورت کے اندر چھوڑ دیا، آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، آپ نے کوئی مضمون لکھ دیا، آپ نے کوئی ترتیب لگا دی کتاب کی،
اور وہ کتاب شائع ہوتی جا رہی ہے، وہ چھپتی جا رہی ہے، جب تک موجود ہے دنیا کے اندر لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا اجر ثواب اس انسان کو ملتا چلا جائے گا۔ یا پھر آپ نے کوئی آڈیو ریکارڈ کر لی، اپنی کوئی ویڈیو ریکارڈ کر لی، کوئی آپ نے دین کا مسئلہ سمجھایا کسی کو، تو گویا کہ اس کے ساتھ او علم ينتفع به، لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے۔ اور یہاں سے مراد وہ علم جو دین کا علم ہے، وہ علم مراد ہے جو بندے کی دنیا، جو بندے کی آخرت اچھی کر دے، جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے، جو اللہ کا تعارف کرا دے، جس سے نبیوں کا تعارف ہو، آخرت کا تعارف ہو، انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا ہو، ایسا علم ينتفع به کہ جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، یا بندہ اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، اور اولاد بھی کون سی؟ صالح، جو نیک ہے، نیک اولاد انسان چھوڑ کے گیا، یدعو له، جو اپنے والدین کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو یہاں پر جو چیز ہے تیسری، وہ قابل غور ہے کہ ہم اولادوں کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی، اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کریں، اپنے پوتوں کی، اپنے نواسوں کی اچھی تربیت کریں، تاکہ یہی اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرے۔ او ولد صالح، نیک اولاد ہے، یدعو له، تو وہ دعا کرتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کام بیان کر دیے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کا اجر و ثواب درج رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرا علم نافع، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حدیث مبارکہ سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔